इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर یہ سب کی ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے دلوں میں ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے. پاکستان کے تمام مقدمات ہیں اپنے کاروبار کے لیے اور یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج ایک بہت عرصے کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور عرصے کے بعد ضرور حاضر ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اسپیشل مہمان کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جن کو آپ یقینا تمام لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ تمام لوگ ان کی سٹوری کو جاننا چاہتے ہیں. وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ پہلی بار بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی وہ گفتگو کر چکے ہیں 2-3 جگہوں پر، لیکن ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور ایکسکلوسو ہو، کیونکہ ہم ایک آفیشیل چینل سے ان کو لے کر آ رہے ہیں. میں تعارف میں تھوڑا سا یہ ضرور بتا دوں ان کو آپ کو ان کے بارے میں کہ یہ 2007-8 کی بات ہوگی، شاید اس سے بھی 10 سال پہلے کی، اور مطلب 2011 سے پہلے کی بات ہے. تو پورے لاہور میں سوائے ان کے بینر کے کوئی اور بینر نظر نہیں آتا ہوتا تھا اس زمانے میں، رائٹ. تو اس زمانے میں اگر کوئی بینر آپ کو نظر آتا تھا تو وہ ان کا تھا، اور تحریک انصاف کا بلے کے نشان کے ساتھ اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ، اور پورا لاہور کم از کم ان کو جو ہے اس زمانے میں جانتا تھا کہ کوئی عمران خان کو کوئی امیدوار ہے جو یہاں کہیں پر ہے. جو لوگ جب اس زمانے میں جب عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا، یہ اس زمانے میں ان کے بینرز سوائے ان کے، میری جو یادداشت جہاں تک کام کرتی ہے، کہیں 2011 کے بعد تو خیر وہ کہانی بدل گئی اور وہ تمام چیزیں ہو گئی. تو وہ ایک لاہور کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کا جو ہے نا لیڈر ابھر کر آیا. اس کی جوان مردی نے، اس کی ہمت نے، اس کی شجاعت نے، اس کے پرعزم ہونے نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کے جو ساتھی ہیں، عمران خان کے جو ساتھ ہیں، جو اس نظریے کے ساتھ ہیں، وہ آج بھی اس نظریے کے ساتھ ہیں. ان کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے، ان کو بڑے عہدے ملے پارٹی میں یا نہ ملے، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، if it's not the wrong word, it is the right word to say, for میاں اکرم عثمان صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ تمام لوگوں کا جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. جیسا میں آپ کو بتاؤں، آئی ڈونٹ ریمبر، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، ہماری 2009 یا 10 میں ملاقات ہوئی تھی آپ کے لاہور میں. وہ ایک پمپ اسٹیشن تھا وہاں پر، اور وہ چھوٹی موٹی ریلیز وہاں پر ہوا کرتی تھیں. اور اس کے بعد پھر آپ بھی بہت جوان تھے، ہم بھی اس وقت جوان تھے. اب آپ تو ابھی بھی جوان لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم بڈھے ہو گئے تھوڑے سے. تو وہ جو ہے نا اس طرح سے. لیکن میں نا، میرا تعلق لاہور سے، تو لاہور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ لاہور والے لوگ ضرور جانتے ہوں گے کہ آپ کے بینر کے علاوہ کوئی اور بینر نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو بات بالکل یہاں تک ہے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ سے پوچھا نا کہ آپ کیسے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ان 2 سالوں کے بعد واپس آ کر پیچھے عمران خان کی تصویر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہاؤ ڈز اٹ فیل، مطلب ہاؤ واز دوز 2 ایئرز، اور آپ اس وقت کیسا محسوس کریں، مطلب یعنی کہ آپ خود کیسے ہیں، صرف میرا یہ مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب، اللہ کا شکر ہے جی، پہلے سے زیادہ اسپرٹ میں ہیں، اور جو ہم نے وقت گزارا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑ کے اب میں کم از کم میں اس کو موو فارورڈ ہو گیا ہوں. کہ ایک ہماری میں ٹریننگ کا حصہ تھا، پارٹیوں پہ لوگوں پہ ایسے وقت آتے رہتے ہیں. اللہ نے بہت کرم کیا کہ ثابت قدم رکھا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ بعد میں شرمندگی ہو، اور اپنے آپ کو سنبھالی رکھا، اپنے سٹانس پہ قائم رہے. اور 2 سال کی قید جو تھی، اس بے شک سخت قید تھی، وہ کاٹ کے اللہ نے رہائی دی، تو اللہ کا شکر ادا ہے، اور ہم بالکل فٹ ہو جائے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ کا حصہ تھا، یہ ٹریننگ تھی، یہ والی ٹریننگ تو کسی بھی سیاستدان کی نہیں ہوتی. اور آپ جیسے نوجوان قیادت، مطلب نوجوان قیادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی نو یو ہیو بین ود دا پارٹی فار اے ویری لانگ ٹائم، کہ اگر ہم میں جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بات کی 2007-8 سے اور وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد کیا کبھی ایسا سوچا تھا کہ اس ملک میں ایسا ہوگا کہ آپ کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بھی ملٹری عدالت میں، ملٹری کورٹس میں، ملٹری جیلوں میں ڈال دیا جائے گا؟ یہ کبھی نہیں سوچا تھا، یہ کبھی نہیں سوچا. ہماری سوچ تھی کہ اس ملک میں عدالتیں ہیں جو کہ ہمارے رائٹس کو فالو کریں گی، ہماری رائٹس کا تحفظ کریں گی، ہمیں تحفظ دیں گی. اور ہمارے لیڈر نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو ایک ذہن میں تھا کہ ایک ادارہ ہے ایسا کہ جس نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کوشش کرتے رہے ہمارے وکلاء حضرات، تمام لوگوں نے بہت کوشش کی، مگر دیکھیے آپ کے سامنے ہے. ٹریننگ میں اس لیے ٹریننگ کی بات اس لیے کی ہے کہ خان صاحب نے ہمیں جدوجہد کرنا سکھایا.
ہم 2008-9 کے بعد ہر جلسہ ہر ایونٹ اٹینڈ کیا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی بڑے سے اور اس سے بھی میگا جلسے ہم نے اٹینڈ کیا، مگر ایک پتا ایک ٹہنی نہیں توڑی، مار کھائی، آنسو گیس کھائی، پتھر کھائے، ڈنڈے کھائے، مگر نہ ہاتھ اٹھایا، نہ زبان سے کوئی ایسی بات کی کہ جو قابل اعتراض ہو، مگر نہ جانے کس جرم کی سزا ملی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر اس وقت ٹرین ہو گئے ہیں اس لیے کہ جو وقت گزارا ہے اس نے بتایا ہے کہ اگر سختی بھی آئے قوموں پہ انسانوں پہ تو اپنے سٹانس پہ اور حق کے ساتھ کیسے کھڑا رہنا ہے۔ ہم کافی ڈیمانڈس تھیں، وہ آگے پوچھیں گے تو وہ اس پہ بات کریں گے، مگر الحمدللہ کہ میرا خیال ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ 9 مئی والے دن آپ کہاں پر تھے اور آپ کیا اس احتجاج کا حصہ تھے؟ کیا آپ جس کو یہ جناح ہاؤس بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ بھی لاہور میں رہے ہیں ہمیشہ سے، میں بھی لاہور میں رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا لاہور میں کوئی جناح ہاؤس ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کور کمانڈر ہاؤس، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کور کمانڈر ہاؤس کہاں پر ہے، لیکن کیا آپ اس احتجاج میں شامل تھے؟ اس دن کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، گرفتاری کیسے ہوئی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اس پہ بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں پلیز تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں ایک بار۔ جی اس دن تمام لوگوں کے ساتھ اس جلوس میں بھی شامل تھا، میں وہاں پر سامنے اب جو ہمارا مال آف لاہور ہے یا گرین بیلٹ ہے اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو روک رہا تھا کہ یار اندر نہیں جانا، ہمارا کام احتجاج کرنا، ریکارڈ کروانا، اور وہ ہم کروا رہے تھے، وہاں بیٹھا ہوا تھا میں، جس کی ویڈیوز بھی ہیں، جس کی تصویریں بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے شیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو اٹھ کے واپس گھر آ گیا، کیونکہ کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں نے کوئی پتھر نہیں اٹھایا، میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں نے کوئی آگ نہیں لگائی، میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پہ مجھے کوئی ڈر خوف ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آیا، گھر سے گرفتار ہوا اگلے دن۔ 10 مئی کو آپ گرفتار ہوئے؟ 10 مئی کی صبح۔ تو گرفتار کون کر رہے ہیں؟ پولیس والے آئے تھے یا کوئی آیا تھا؟ بس سادہ پولیس کے ساتھ جو ہے نا وہ سادہ کپڑوں میں لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ نہیں وہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ پھر پولیس تھی، پولیس نے جو ہے نا ہمیں گرفتار کیا، تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا نہیں پتا چلا کہ ہم جو ہے نا وہ وہاں میرے خیال میں 20-25 سے زیادہ لوگ۔ ملٹری کسٹڈی میں کب لے کر گئے تھے؟ اس کے بعد ہمیں کوئی 5-6-7 جگہ پھرایا اور 25 مئی کو میرے خیال میں ملٹری کی کسٹڈی میں چلا گیا۔ ملٹری کسٹڈی جو یہ فورٹرس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، کیونکہ ہم سر پہ ہمارے وہ آنکھیں ہماری وہ کور تھیں، ہیڈ کور تھا اور ہاتھ پونے سے بندھے ہوئے۔ تو وہاں پر کون تھے؟ کوئی فوجی تھے جو آپ لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے؟ کیا فوج کے لوگ تعینات تھے؟ کیا تھا ایگزیکٹلی وہاں پر جہاں پر آپ لوگ جب ہاں جی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا آرمی کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ تھے، اور جب ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہم لاک اپس میں تھے اور سامنے سول کپڑوں میں لوگ تھے ہمارے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں پہ جب انہوں نے پٹی جب ہماری وہ تو پھر پتہ چل گیا تھا۔ ہاں اچھا، تو یہ پھر آپ کو وہیں پر رکھا یا اس کے بعد بھی کہیں اور لے کر گئے تھے یہ لوگ؟ جی وہیں پر 2 ماہ تقریباً رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری جو ہے نا جگہ شفٹ کر دی۔ وہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ وہ لاہور تھی یا وہ بھی کوئی اور تھی؟ ہاں لاہور میں تھے، ہم تھرو آؤٹ لاہور میں رہے ہیں۔ اچھا، پہلے بھی لاہور میں تھے، بعد میں لاہور میں تھے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ پہلے 2-3 ماہ تو فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی، رائٹ؟ ایسے ہی۔ اور کیا باہر کی کوئی خبر تھی آپ کو؟ کوئی پہنچتی تھی باہر کی خبر کہ کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جی بالکل بھی کوئی خبر نہیں ہمیں پہنچتی تھی، اور ہم بالکل بلائنڈ تھے اس لحاظ سے، نہ کوئی خبر آتی تھی نہ کوئی جاتی تھی۔ وہاں پر میں نے کہا تھا جو وہاں پہ جو ذمہ دار تھے کہ ہمیں جو ہے نا قانون کے حوالے کیے جائے، ہمیں سسٹم میں ڈالا جائے، کوئی ایسا جرم میں نے نہیں کیا اور نہ کوئی میں ایسا مجرم ہوں۔ لوگوں نے مجھے منتخب کیا، میں ایکس ایم پی تھا، جو ایک بائی الیکشن ہوا تھا اس میں میں نے سیٹ جیتی تھی، علیم خان نے جو چھوڑی تھی اس میں اللہ نے کامیابی دی تھی، تو وہ ان کو میں نے کہا جی میں میرے پیچھے لوگوں کی ووٹ ہیں، لوگ ہیں، میں لاہور کا ایک مطلب نون شہری ہوں، اور مجھے آپ جو ہے نا باقاعدہ قانون کے حوالے کریں تو آپ مجھے کہاں پہ لے آئیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پھر سارا پروسیس پھر چلتا رہا، پھر تھرو آؤٹ مطلب کورٹ مارشل کے بعد جو ہے نا وہ جیل کے حوالے کیا گیا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس دوران 2 ماہ تک جب تک آپ کی فیملی کے ساتھ تیسرے مہینے جا کے ملاقات ہوتی تھی، رائٹ؟
मेरे ख्याल से। तकरीबन दूसरे माह जो है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में मुलाकात। अच्छा, तो ये जो 2 बात थे, इसमें कोई ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया कहीं पर किसी की तरफ से, या आप नहीं बताना चाहते? मेरे ख्याल में अभी मेरे ख्याल में ये सवाल काफ़ी अर्ली है। बिल्कुल, मतलब काफ़ी उनके जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उन्होंने अपनी तहकीकात की, और जो भी उनको रिक्वायर्ड रिजल्ट थे, जिन लोगों से मतलूब थे, मैंने तो उनसे माजरत कर ली कि जनाब मैं कोई ऐसी ना वीडियो बनाऊंगा, ना कोई ऐसा बयान दूंगा, ना कोई ऐसी मेरा साइन डॉक्यूमेंट पे साइन करूंगा जिसमें मुझे बाद में जो है ना कोई अपनी फैमिली की तरफ से अपनी कौम के सामने कोई शर्मिंदगी हो। मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, और मैंने बिल्कुल भी कोई जुर्म नहीं किया था कि जिसके बारे में मुझे कहा जा रहा था आप ये भी कर लो, ये भी मान लो, ये भी मान लो। तो मैंने कहा नहीं जी, हम सॉरी करें, जो मेरे बर्दाश्त होगी मैं उतना बर्दाश्त करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त किया। नहीं, तो कोई ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद आप उस पर बात नहीं करना चाहते अभी, राइट? फिलहाल जी उस पर बात नहीं। चलो ठीक है, ये मशरकी लड़की की खामोशी की तरह हम इसको हाँ मानते हैं। अच्छा, मुझे बताइए और प्रेशर था, दोनों तरफ से प्रेशर था जी, प्रेशर था, मतलब प्रेशर था, काफी प्रेशर। तो फिर ऐसा मुझे बताएं कि जब प्रेशर था, तमाम चीजें थी, 2013 में आपको शायद टिकट नहीं मिला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद। नहीं, मैं लड़ा था 2013 में, मैं लड़ा था। और 2018 में भी आप लड़े थे इलेक्शन? 2018 में नहीं लड़ा था, 2000 फिर जो बाई इलेक्शन था उसमें मैं लड़ा था। ओके, मुझे जब ये जी बात करें, बात पूरी करें। जब जो ये बाकी जो लोग छोड़ गए थे पंजाब से, जो सीटें मेरे ख्याल में 20 सीटें थी जिनके ऊपर बाई इलेक्शन, हाँ, वो तो आप असेंबली में जीते थे ना? हाँ, मतलब 2018। हाँ, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब ये तमाम चीजें थी तो छोड़ देते, आसान रास्ता नहीं था, क्यों नहीं छोड़ा, क्या वजह थी? मेरा ख्याल था कि नहीं, मेरा ख्याल था कि चूंकि सबसे बड़ी बात है कि मेरे ना ऊपर कोई ऐसे मुझे मेरे ज़मीन के ऊपर करने ऐसा बोझ था कि मैंने कोई जुर्म किया। मैंने क्या जुर्म किया? मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं ना कोई मेरे हाथ में डंडा था, ना झंडा था, ठीक है। एहतजाज में शामिल था, वो मेरा हक था एहतजाज में शामिल होना। वहाँ पे ना कोई ऐसा, तो मैं क्यों ऐसी बात करूँ कि जिसमें मुझे जो है ना इमरान खान का साहब के सामने शर्मिंदगी हो, कौम के सामने शर्मिंदगी, अपनी फैमिली के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। और जिन लोगों ने मुझे 8 माह पहले वोट दे के मुंतखब किया है, तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि जुर्म ही कोई नहीं था जी। क्या किया? कुछ भी नहीं किया था। तो किस बात की सजा मिल रही थी? किस बात की मैं वीडियो बनाऊं? किस बात की मैं एफिडेविट पे साइन करूं? मैंने कहा जी मेरे से तो ये नहीं हो सकता, आपसे जो हो सकता है आप करें। एफिडेविट क्या कहते थे कि आपको इमरान खान ने कहा है ये तमाम चीजें करने के, उस पर साइन करते, क्या कहते थे? हाँ जी, ऐसी बात। और वीडियो पैगाम भी इसी तरह का कहते थे, किस तरह का वीडियो पैगाम जारी करें? वहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं था कि जिसकी वीडियो नहीं बनी थी, बाकी ऑलमोस्ट सब ने वीडियो बनाई, सबकी वीडियो बनी। जो मिलिट्री उसमें थे, हिरासत में थे? हाँ जी, उसमें सबकी वीडियो बनी थी सिवाय मेरी। उनकी क्या वीडियो बनी? कि आप हाल में चलते रहे, आप अगर जाएं पीछे तो शायद आपको वीडियो मिल जाए कि इमरान खान के कहने के मुताबिक हमने जो ये किया, वो किया, तोड़ फोड़ किया, ये किया। तो मैंने कहा जी मैं तो ये कह नहीं सकता, ना मैंने किया और ना मैं कहूँगा ऐसी बात। अच्छा, आप कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, और एग्जैक्टली बाहर नहीं थे, आप मारो लाहौर की ग्रीन बेल्ट वाली साइड पर थे। आप वहां पर सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, आपके हाथ में ना कोई डंडा था, ना कुछ और था। बाकी लोगों की तरह आप भी निहत्ते थे, जिस तरह बाकी तमाम लोग निहत्ते थे। तो ये मिलिट्री कोर्ट में भेजने का क्या तुक था, क्या साइंस थी? इन्होंने सेग्रीगेट किस तरह किया कि कौन लोग जो है वो कोर्ट जेलों में जाएंगे और कौन लोग जो है वो मिलिट्री उसमें जाएंगे? कैसे इन्होंने किया? क्या तरीकेकार क्या था? कुछ अंदाजा है आपको? कोई तरीकेकार नहीं था जी, इनकी कोई लिस्ट थी, उन्होंने खुद ही बनाई बैठ के। मेरा ख्याल है कि हम ये सोचते हैं कि ये रैंडमली उन्होंने लोग उठाए हैं हर शोबे से। हमारे पास हमारे साथ वो मतलब एक गरीब से गरीब आदमी भी था और एक अमीर से अमीर आदमी भी था, ठीक है। और हमारे जो है वो रैंडमली उन्होंने एक ये दिखाने की कोशिश की है कि जी हम जो है ना वो सबको ही जो है ना उस मिलिट्री कोर्ट में लेकर आएंगे। तो कोई उनके पास खास क्राइटेरिया नहीं था। मेरा कसूर ये था क्योंकि जिना हाउस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था और मैं जो वहाँ कायम किया था। जिना हाउस आपको पता था 9 मई से पहले जी, वो बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है जी, जिना हाउस का बहुत पुराना बोर्ड लगा, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। ओके,
ओके, मतलब जो वो जना हाउस था जिसको वो हत्या कर तो कोर कमांडर हाउस किया था, आपका ये मतलब है? ओके, मैं आप जना हाउस का बोर्ड रजिस्टर्ड बोर्ड है वहाँ पे। ओके ओके, पहले का लगा वो जना हाउस का बोर्ड। मुझे ये बताएं कि जब आप वहां पर थे और जो आपने कहा कि कोर्ट मार्शल हुआ आपका, इससे क्या मुराद है कि कोर्ट मार्शल? सिविलियन का कोर्ट मार्शल का तरीकेकार क्या होता है? कोई अदालत लगी होती है, कोई टेबल कुर्सियां होती हैं? अगर आप उसकी थोड़ी सी मंजर कशी कर सकें तो। जैसे बकाया कोर्ट होती है इस पे, चूंकि उन्होंने कहा कि जी आप हमारे वकीलों से भी कहा था कि आप आज जाके इसके बारे में बात नहीं कर सकते, आप पे दोबारा जो है ना मिलिट्री एक्ट जो है ना नाफिज होगा। तो मेरा ख्याल में इसमें मैं शायद बात ना करूँ तो मुनासिब ना होगा। मैं डरता वरता नहीं हूँ, बट स्टिल अगर कोई कानून में ऐसी चीज़ है जो मेरे वकील ने भी कहा है मुझे कि आप इस पे जो है ना वो इस प्रोसीडिंग को आप जनरल ना पब्लिक ना करें, बट जो अदालती सिविल अदालतें होती हैं तकरीबन वैसे ही था, मगर सारे जो थे वहाँ पर कोर्ट मार्शल मीन्स के हमारा जो है ना वो ट्रायल अंडर द मिलिट्री एक्ट हो रहा था। ओके, और वो जो जज साहिबान थे जो भी, वो एक था या दो तीन थे, और क्या वो वर्दियों में बैठे होते थे कि बगैर वर्दियों के थे? जी वो यूनिफॉर्म में थे, और अच्छा, वो वो हर कोर्ट के अलग अलग। हर कोर्ट के अलग मेजर रैंक के या कर्नल रैंक के प्रोबेबली, राइट? जी हाँ जी ओके, मुझे तो आपके जो वकील थे, तो उनको क्या ये हक मौजूद था कि वो आपकी बेगुनाही को वहां पर साबित कर सकें, या कि वो बस आकर सवाल जवाब किए बगैर ही कोई फैसला उन्होंने सुना दिया था? बस प्रोसीडिंग हुई है जी, प्रोसीडिंग में उन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन लगाई थी उसके ऊपर बहस हुई है। सारे जो ट्रायल की जो लवाजमात थे वो उन्होंने पूरे तो किए हैं, मगर चूंकि मेरे जो सामने एविडेंस थे वो भी उनके पास कोई नहीं ऐसा एविडेंस था कि मैं भी किसी भी तरह इन्वॉल्व हूँ इस मामले में। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जो है ना उनका सजा देना बनता था किसी भी तरीके से, और मेरे अलावा और भी कई लोग ऐसे थे कि जिनके ऊपर बिल्कुल भी जो है ना कोई एलिगेशन नहीं थी, तो वो उनको भी सजा दी गई क्योंकि हम वो आए थे वहां पर। अब साहब, आपको लगता है कि किसी को सजा देना बनता था मिलिट्री कोर्ट से, अगर किसी ने कुछ किया बिल्कुल भी भी था तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनता। क्योंकि आपने कहा था कुछ अगर लोगों आप ने इनके पास किसी के खिलाफ एविडेंसेस मौजूद थे या हैं? बाकी के ट्रायल्स के बारे में तो मैं इतना नहीं जानता। कुछ लोगों के पास एविडेंस उनके थे, बिल्कुल थे, उनके पास तस्वीरें थी, बट स्टिल को इतनी वो जो इल्ज़ामात थे उसके मुताबिक उनको जो है ना जी जो सजाएं दी गई हैं वो मिलिट्री कोर्ट के, चूंकि हम सिविलियंस थे, हमारा कोई ऐसा ना किसी फौजी हमारे साथ था इन्वॉल्व था, ना किसी ने हमें कहा कि ये जो है ना हम ये हरकत करें। एक एहतजाज था उसमें कि हमारे ऊपर जो है ना मिलिट्री एक्ट नहीं लगता था, मगर ज़बरदस्ती लगाया गया और सजा भुगती। तो मुझे ये बताएं कि मियां साहब, आपकी रिहाई जब हुई, अभी जब आप रिहा हुए, तो क्या आपको पता था कि आप इस तारीख को रिहा होने वाले हैं, या कि एकदम ही आपको चंद घंटे पहले ही, एक आधा दिन पहले पता चला कि जी आपको कल रिहाई है, या चंद घंटे बाद रिहाई है? कैसे रिहाई का अमल किस तरह आया, और क्या आपने इस वजह से रिहाई हुई कि आपने अपनी सजा जो उन्होंने सुनाई थी आपको गैर आईनी और गैर कानूनी, वो आपने पूरी की इस वजह से, या कि कुछ और वजह थी कि जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा? और क्या आपको पहले से इल्म था कि आप इस तारीख को रिहा होने वाले हैं? जब हम जी सिविल जेल में गए तो वहाँ पर हमें बताया गया था कि इस डेट को आपकी रिहाई है, और साथ ही हमें एक कागज़ दिया गया जिसपे हमने उनको कहा जी माफ़ीनामा लिख के दें, तो हम आपको जो है ना फ़ौरन रिहा कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कहा जी ये माफ़ी अल्लाह ताला से है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और मैंने लिख के दिया जी हमने सिर्फ माफ़ी अल्लाह से मांगनी है और इसके अलावा माफ़ी किसी से नहीं मांगनी। तो हमने तो इनकार कर दिया कि हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अपनी सज़ा पूरी की, और मैं जो गिवन टाइम था 2 साल पूरे, उसमें मैं जी रिहाई हुई। एंड हाउ डू यू सी 2 साल का जो वक्त आपने वहां पर बिताया है अपनी फैमिली से दूर? आपके फादर इन लॉ जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, आपकी जो है वो वाइफ ने बहुत फ्रंट फुट पर आकर उसको लीड करने की कोशिश की, आपके लिए, आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहे, ये तमाम चीजें करते रहे। तो हाउ हैज द फैमिली, मतलब एक फैमिली रिएक्शन क्या है कि फैमिली से दूरी और ये तमाम चीजें, हाउ डज इट फील? जो फीलिंग है वो तो बता नहीं सकते। जो वहाँ पर वक्त था बहुत सख्त था, उसमें कोई शक नहीं, सख्त वक्त था। मगर फैमिली ने बहुत सपोर्ट की, मेरी मिसेज मेरे बच्चों ने बहुत सफ़र किया, मेरी बकाया फैमिली मेरे साथ, मेरे बड़े भाई भी गिरफ्तार है, वो तकरीबन 10 माह बाद रिहा हुए हैं,
مگر پیچھے سے میری مسز سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ بالکل آپ ڈٹے رہیں, کسی چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ ہم جو ہے نا اس کی کوئی معافی مانگے. تو اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا. پھر میں بہت جو ہے نا وہ مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور مجھے بہت اچھا بھی لگا کہ جس طرح وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھامے رکھا. اور جب انتہائی ڈر اور خوف کی فضا تھی, وہاں پر باقاعدہ تنظیم میں خواتین کو وہ لے کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ شہر وہ پھری اور پوری طرح وہ جھنڈا تھامے رکھا اور عمران خان کا پیغام پہنچایا, چاہے وہ کوئی جلسہ ہو چاہے وہ کوئی بائی الیکشن ہو, بھرپور پرفارم کیا. اور میرے فادر لا اس وقت ہی 70+ اور انہوں نے بھی بالکل بھی جو ہے نا جی کسی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں کوئی ایسی ڈاکومنٹ پہ نہ سائن کروں گا نہ پارٹی چھوڑوں گا. مگر ان پہ ٹرائل ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ امید ہے کہ باہر آئیں گے, کیونکہ ان پہ بھی کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے جو ان پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں, اس کی کوئی حقیقت دور تک نہیں. اچھا مجھے یہ بات ہے کہ میاں صاحب کہ آپ اب چونکہ باہر آ چکے ہیں, آپ ہیں, میاں عباد فاروق ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو جلد رہا ہو جائیں گے, کوئی آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ جن کی جو ہمیں امید تو بہت ہے جی سپریم کورٹ سے کہ انہوں نے اگر ایک ہمیں اپیل کا رائٹ دیا تو وہ اگر ہمارا کیس کھل کے سامنے آئے کورٹس کے تو کسی کی بھی جو ہے نا قید نہیں بنتی, ایک دن کی بھی قید نہیں بنتی. مگر جو میرے بعد ہیں وہ جن کی سزا پوری ہو رہی ہے 3 سے 4 لوگ ہیں جو کہ انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں 1-2 ماہ میں وہ بھی باہر آئے. اوکے, سب سے مشکل میں نہیں, مشکل میں تو نہیں کہنا چاہیے, مگر میرا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کس کو پیش آئے اس پوری ملٹری اس میں, کہ جس کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو زیادتی تو آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ کوئی زیادتی کا مرتکب مطلب ہوا ہو ان لوگوں کی طرف سے جس کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے ایک حد سے تجاوز کر کے, جس طرح ہم عباد فاروق صاحب کے بیٹے کا ہم نے وہ دیکھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور جب وہ باہر آئے اور جس طریقے سے ان کو کیا وغیرہ 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 تمام چیزیں. حسان نیازی کو ہم دیکھتے ہیں, باقی لوگ ہیں, یہ باقی بچے ہیں جو جن لوگوں نے جو اندر گئے تھے, جن بچوں پر تشدد ہوا, اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ پہلے ان کے وکلا ہمیں بتا چکے ہیں, تمام چیزیں ہیں. تو اس طرح اینی انفارمیشن دیٹ یو ہیو, یا آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ مشکل ترین اس میں گیا؟ بریگیڈیئر جاوید صاحب اندر ہیں اور کافی لوگ ہیں. وہ وقت مشکل تھا جی جب 2-3 اور لوگ تھے جن کی امیڈیٹ, کسی کی والدہ فوت, کسی کا بہنوئی فوت تھا, کسی کا بھائی فوت ہوا تھا. تو وہ جو مشکل وقت تھا نا جی, اس میں ہم سب بہت زیادہ اور ٹینشن میں آ جاتے تھے. ایک تو ویسے پریشر تھا, اور اس طرح کے جب کوئی اطلاع آتی تھی تو ہم 3-4 مطلب ہفتہ جو ہے نا ہمارا بالکل گمسم ہم ہو جاتے تھے کہ یار کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کا حال چال بھی نہیں پوچھ سکتے. اور جب اپنے گھروں سے کبھی گھر والوں سے ملاقات ہوتی تھی تو یہی ڈر ہوتا تھا کہ اللہ خیر کرے کہ پیچھے سے سارے ٹھیک ہو. میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب ہی 77 ایئرز اولڈ, بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ, مگر ان کا حوصلہ اندر دیکھنے والا ہے. وہ ابھی بھی اپنے پورے جو ہے نا وہ زور و شور میں ہیں اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. اس کے علاوہ حسان نیازی ہے, بہترین, وہ اپنی جو ہے نا وہ اسپرٹ میں ہیں. میرے ساتھ میرے ایک اور ٹکٹ ہولڈر تھے, وہ بڑا پرانا دوست ہے حیدر مجید, وہ بھی اندر ڈٹے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا کسی اور امید بڑی ہے ان کو سب سے اللہ کی ذات کے بعد کہ ہماری کورٹ سے کہ ہمیں ریلیف ملے گا, کیونکہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. ہم وہاں پہ جو لوگ تھے, جو وہاں پہ فوجی تھے, وہاں پہ جو ہمارے اوپر کیپٹنس تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, آپ کا جو ہے نا وہ اگر ہوا تو یہ زیادتی ہوگی. وہی ہمیں بتاتے تھے. 2-3 لوگوں نے ہماری بڑی ہیلپ بھی کی تھی وہاں پر, بٹ اسٹل انفارمیشن کی حد تک ہمیں تسلیاں دے رہے تھے, مگر میرا خیال ہے وہ بھی بیچارے بے بس. اچھا, میں اگر آپ سے پوچھوں, پتہ نہیں آپ اس کا جواب کیسے دینا چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی ثواب دید ہے, آپ کی نظر میں میاں صاحب ان تمام حالات کا قصوروار کون ہے؟ میری نظر میں یہ تمام پری پلان تھا جی, اور بالکل ہم نے جو دیکھا, میں 9 مئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا ان تمام حالات کی ذمہ دار.
सुप्रीम कोर्ट को आप समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मैं चलाने समझ वालों को नहीं सुप्रीम समझते आप? सारे उसमें सारे शामिल है जी, जिस कश्ती में सारे शामिल हो तो फिर अगर कोई डुबो रहा हो तो वो सारी जिम्मेदार हो। ओके, ठीक है, चले। मेरा एक दो चीजें सिर्फ और मैं पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू Sure. सी थिंग्स मूविंग फ्रॉम हियर? आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद नजर आ रही है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे? ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है ये जो है इस मुल्क पर वो होगी, लीडर को बाहर आने देंगे इन झूठे और फ्रिवलस केसेस में जो रखा हुआ है। इज देयर अ होप दैट यू सी? जी बिल्कुल, अल्लाह से बहुत उम्मीद है, अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि इस मुल्क का हालात चेंज होंगे। मुल्क ने आगे बढ़ना है, ये मुल्क आगे बढ़ने के लिए बना है, ये किसी किसी की जागीर नहीं है। और अगर आप देखें दुनिया में कई कई लोग आए और गए, जिसने आना उसने जाना भी है, हमेशा कोई भी नहीं रहा। अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे हालात बदलेंगे। हम हमेशा छोटे होते से एक बात कहते आए हैं कि हमें एक लीडर की जरूरत है, हमें कौम बनना है। अब हम लीडर मौजूद है, कौम को चाहिए कि वो उसके पीछे खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि कौम ने फैसला दिया है 8 फरवरी को, जो जिस तरह लोगों ने ना पार्टी थी, ना निशान था, ना लीडर था, और जिस तरह लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट डाले हैं, मेरा ख्याल है कि लोगों ने, कौम ने अपना हक अदा किया और वो पहले से ज्यादा वो मजबूत है और इस सोच के पक्के हैं। मैं मिलिट्री में थे तो हमें इतला मिली कि मुल्क से तकरीबन ब्लू कपड़ा खत्म हो गया। तो हमने कहा ब्लू कपड़े का क्या है? उन्हीं खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई है जिसके बाद लोगों ने ब्लू कलर की शर्ट और कपड़ा ऐसे बनाया कि जैसे एक जो है ना मजहबी फरीजा होता है। तो ये खान साहब से मोहब्बत और उनसे लगाव और उनसे लगन और मेरे ख्याल में कौम समझती है। और ये सबके समझना चाहिए कि ये अपनी अना से बढ़ के मुल्क जो है वो किसी की अना से बढ़ के मुल्क सबसे पहले है। अना बड़ी नहीं है, मुल्क पहले है। मुल्क को चलाएं, मुल्क को आगे लेके चलें, तरक्की, लोगों को सहूलत दें। लोग आते हैं चले जाते हैं, मुल्क कायम रहते हैं। आज नहीं तो कल हमारी सियासी पार्टियां, हमारा भट्टो भी अभी तक नहीं मरा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो है ना सियासी अमल रुकने वाला है। सियासत को सियासतदानों के हवाले करें, लोगों को आसानियां पैदा करें लोगों के लिए। और जो मुस्लिम उम्मा का लीडर एक ही है, उसका नाम इमरान खान है। उसको कानून, अगर कोई जुर्म है तो कानून के उसके केसेस चलाएं और कैमरे के सामने केसेस चलाएं, ताकि कौम को पता चले कि अगर उसने कोई जुर्म किया है। नहीं तो उसको नाहक अंदर रखना ये उससे बड़ा जुर्म भी है, और अल्लाह इसको देख भी रहा है। और इंशाअल्लाह दुनिया बहुत जो है वो, जो जिंदगी छोटी है, और जेलों में तो रह के हमने और देख लिया कि आज वक्त ऐसे है तो कल ऐसे भी है। तो हमें वो वहां पे लोग कहते थे कि पाकिस्तान है, यहाँ कभी भी टेबल टर्न हो सकती है। तो इस हालात को इस हद तक ना जाएंगे, वापसी मुमकिन ना हो। हम आप में से, आप हम में से हैं। अना से बढ़ते कोई मुल्क से बढ़ते कोई चीज नहीं है। बात करें, बातचीत करने के लिए हम हैं, बात करके मामला को आगे चलते। अच्छा, आप समझते हैं कि बातचीत करके ही मामला आगे बढ़ेगा? बस एक से दो सवाल और हैं। और एक तो ये कि क्या आप आने से पहले कोई उन्होंने कमिटमेंट लिया कि जी आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, या इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे, या आप फलां फलां के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ ऐसा इन्होंने कहा है कि बस आपकी सजा खत्म हुई और उन्होंने कहा चले जी यू हैव अ गुड डे? नहीं, मेरे ऊपर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बस उन्होंने कहा कि आप जब हम रहे थे कि आप अंदर की जो बातें हैं जो बाहर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उस पर आप एहतियात करें, क्योंकि वो एक मिलिट्री एक्ट में आती हैं। तो उसके अलावा मुझ पे कोई रोक टोक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक क्लीन आदमी हूँ। मेरा माजी अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मेरे फादर भी पहले एमएनए रह चुके हैं लाहौर में, 1988 से, फिर 90 में, फिर पुरानी हिस्ट्री है लाहौर के। हम जंपल है, पुराने हम लाहौरी हैं। और मेरे फादर लॉ जिस तरह उन्होंने, वो भी मेरे दोनों, मेरे जो वालिद थे और मेरे फादर लॉ, ये दोनों पुराने सियासतदान और क्लीन लोग हैं। और हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिसपे हमसे नहीं दिया, और हमने यहीं पे रहना है। हमारी जो है ये मिट्टी यही है, हमारी ज़मीन यही है, हमारा कोई कारोबार बाहर नहीं है। हम समझते हैं कि इस मुल्क की तरक्की में हम जितना अपना किरदार अदा कर सकें करेंगे, और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आए हैं। और मेरे ऊपर कोई ऐसी जो है ना वो एलिगेशन नहीं है, या मुझ पे उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं लगाया कि मैं इस बारे में बात ना करूँ, सियासत ना कर सकूँ। ओके, तो आप मुझे बताएं कि ये जो लोगों की मोहब्बत है, जो लोग आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आपको शायद नजर आ रहा होगा, आप जेल में थे, पूरा सोशल मीडिया आप लोगों के लिए आवाज उठाता रहा है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा
آپ تمام لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں, آپ کی تصاویر کو شیئر کیا, آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے رہیے. اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. اور اب آنے کے بعد, گھر آنے کے بعد جو لوگوں کا ایک تانتا بندہ ہوا آپ سے ملنے کا, اور لوگ آ رہے ہیں عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ہاؤ ڈز اٹ فیل اتنی محبت کو دیکھ کر اپنے لیے؟ نہیں سوچا تھا جی, صاف بات ہے, سچی بات ہے, نہیں سوچا تھا کہ لوگ اتنا پیار کریں گے. اور یہ پیار جو ہے لوگوں کا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, جذبات جو ہیں وہ بول کے الفاظ نہیں بن سکتے. مگر جو لوگوں نے محبت دی ہے, جو انہوں نے ثابت قدمی رہنے پہ مجھے شاباش دی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے پہ مجھے وہ جس طرح بیک اپ کر رہے ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں نے واقعی بالکل نہیں سوچا تھا. پیچھے سے اس طرح لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں, وہ بھی جی اس کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے حق ادا کیا اپنا, انہوں نے قوم نے اور پھر پارٹی کے لوگوں نے اپنا حق ادا کیا کہ وہ ہمارے لیے بولیں. اس سے پہلے لوگ بولتے تھے, اس میس لیول پہ نہیں بولتے. اور میرا خیال میں اس پہ سب سے بڑا کمال اس میڈیا کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے, اور اس کیمرے کا ہے. اور جس طرح لوگ ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں, میرا دل بالکل بھی خوش نہیں ہے, کیونکہ میرے بھائی اندر بیٹھے ہیں. میں اپنی آزادی کی خوشی جب مناؤں گا جب میرے اندر سے آخری بندہ وہاں جیل سے نکلے گا, تب میرے لیے خوشی کا سما. کیونکہ ہم نے کٹھی سختی صحیح ہے. میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, اور ایک پلیٹ میں کھایا, ایک دوسرے کے دکھ جو ہے سکھ ہم ساتھی رہے. اب ہم 30 لوگ, 30 بھائی ہیں, 30 فیملیز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں جب ان کے لیے آواز اٹھاتا بھی رہوں گا, اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے کیسز سول میں چلائے جائیں, دوبارہ ری اوپن کیا جائے. ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے, ان کو ضمانت کا حق فل فور دیا جائے. عمران خان صاحب کا پیغام ملا تھا آپ لوگوں کو کہ بیان دے دیں بے شک میرے خلاف, لیکن آپ لوگ چھٹ جائیں؟ پیغام ملا تھا آپ تمام لوگوں کو؟ مجھے جی خان صاحب کا پیغام ملا تھا کہ بالکل بھی بیان نہیں دینا, کوئی معافی نہیں مانگنی, ٹھیک ہے میرے لیے. بالکل میں پارٹی فیس ہوں جی الحمدللہ, اور مجھے اس بات کا احساس تھا. اور میں نے باقی لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ جرم نہیں کیا, اگر آپ معافی مانگ کے نکل سکتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ فسطائیت کا دور ہے. اس میں جان بچانے کا حکم پہلے ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی جان ضرور بچائیں. میں تو یہاں پر ہوں, میں معافی کوئی نہیں مانگا, کیونکہ میں نے جرم کوئی نہیں کیا. نہیں, جو باقی لوگ ہیں جو غیر سیاسی لوگ ہیں, مطلب سیاسی تو خیر سب نے, لیکن مطلب غیر سیاسی مراد کے جو پارٹی کا فیس نہیں ہے, جو بچے بیچارے جن کو اٹھایا ہوا ہے, تو خان صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ جو ہیں بے شک بیان دے دیں ہمارے خلاف اور چلے جائیں. تو what did they do? Why did they do it? نہیں, انہوں نے, ان کو خان صاحب نے پیغام نہیں بھجوایا کہ ہمارے خلاف بیان دیں, اور کسی نے بھی عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا آج تک. یہ مزے کی بات, کسی نے بھی اپنی ول سے, کسی اگر بیان ہے تو وہ اس نے اپنی ول سے نہیں دیا. اندر پہلے سے زیادہ خان سے محبت کرتے ہیں وہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ جو ہے نا لوگ, ان کی فیملیز جو نہیں بھی تھے بیچارے, عام راگیر بھی تھے, وہ بھی اب پی ٹی آئی کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. اور ان کو بھی بہت شدید غم ہے, رنج ہے, دکھ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے حقوق ہے وہ نہیں دیے گئے. اور پہلے سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. چلیں میاں صاحب, آخری بات بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی رہائی تک جو ہے آپ کو وہ خوشی نہیں ہوگی, اور یہ تمام چیزیں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لاہ عمل ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو یہ کرنا چاہیے, یا آپ ایکچولی آپ پارٹی ہیں, آپ لیڈرشپ ہیں, what is the plan? Do you have a plan? کوئی ایسی احتجاجی سیاست جو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج سے ہی عمران خان باہر آ سکتے ہیں, عوامی طاقت سے ہی باہر آ سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ اور آپ کا اپنا جو ہے سیاسی پلان جو ہے اب یہ تمام چیزوں کے بعد, وہ آپ کا کیا ہوگا, آپ کا لائے وہ سیاسی لائے؟ میں سچ پوچھے تو میں چاہتا ہوں کہ بات چیت سٹارٹ ہو, بات چیت سٹارٹ ہو کے خان صاحب کو جلد از جلد باہر آنا چاہیے, اور خان صاحب لوگوں کے درمیان ہو. نہیں تو میری ریکویسٹ ہے, اور جس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا, اور میرے پاس جو بھی میرے اندر ہمت ہے, میں عدالتوں سے کہوں گا کہ خان صاحب کے کیسز کو پروسیڈ کریں. ان کو جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کو عوام کے سامنے, کیمرے کے سامنے چلایا جائے, اور ان کو بلا وجہ اندر نہ رکھا جائے. آج کل کا وہ دور نہیں ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. ہمارے یہاں پہ رینکنگ جو ہے وہ آپ ابھی گوگل کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے کس سطح پر ہے, کس نمبر پہ آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اس ملک میں اگر قانون ہے تو اس کو پلیز پریکٹس کیا جائے. چل میاں اکرم عثمان صاحب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو جمع مردی اور ہمت اور شجاعت سے آپ نے مقابلہ کیا ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں, وہ والے دن نہیں رہے انشاءاللہ, یہ والے دن بھی نہیں رہیں گے. ہم آپ کو دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں میں عمران خان کے ساتھ اور ان تمام چیزوں میں ہم دیکھنا چاہیں گے. فرنٹ فٹ پہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. جی, یہ تھے میاں اکرم عثمان صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج ہم نے انٹرویو کیا, ہم نے بہت سی چیزوں سے پوچھنے کی کوشش کی. ابھی شاید وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا جواب نہیں دینا چاہتے, اور یہ ان کی مرضی. اور کوئی بھی شخص اگر ایسے ان حالات میں رہے اور 2 سال تک رہے تو پراببلی شاید اس سے زیادہ اس میں ہو. اگر میں اپنے آپ کو امیجن کروں کہ اگر میں ایسے حالات میں رہتا تو میرے خیال سے میری حالت ذرا زیادہ, مجھے نہیں پتا کہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو برداشت کر پاتا کہ نہیں, اس حد تک میں پرعزم رہتا کہ نہیں, اس حد تک استقامت رہتی کہ نہیں, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن جو استقامت ہم نے ان میں دیکھی ہے, اور اب وقت آئے گا تمام چیزیں سامنے آئیں گی, یہ چھپا نہیں جائے گا. تاریخ کا ایک ظلم ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اور ظلم کی اور خوف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ دن ختم ہو جاتا ہے. خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.